سڈنی میں یہودی تہوار پر حملہ آور بھارتی ہونے کی تصدیق۔ حملہ آور ساجد اکرم کے بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن جانے کا انکشاف۔ فلپائن کی امیگریشن حکام کے مطابق ساجد اکرم نے بیٹے نوید اکرم کے ہمراہ 1 سے 28 نومبر تک داؤد شہر میں قیام کیا، پھر منیلا سے واپس سڈنی روانہ ہو گئے۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق باپ بیٹے نے فلپائن جا کر فوجی طرز کی تربیت حاصل کی تھی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا جان پر کھیل کر حملہ آور کو قابو کرنے والے ہیرو کو زبردست خراج تحسین۔ اینتھونی البانیز کی اسپتال احمد الاحمد کی عیادت۔ جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ اپنی اور قوم کی جانب سے اظہار تشکر۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردی میں بڑا گروہ ملوث نہیں، حملہ آور باپ بیٹا داعش نظریات سے متاثر تھے۔ نوید اکرم انسداد دہشت گردی واچ لسٹ میں شامل نہیں تھا۔ سڈنی میں حملہ آور سے بندوق چھیننے والا پھل فروش احمد الاحمد قومی ہیرو بن گیا۔ والد کو بیٹے کی بہادری پر فخر، کہا احمد پولیس کے ساتھ بھی کام کر چکا۔ امریکی تاجر کا احمد کے لیے 65,000 امریکی ڈالرز کا انعام۔ اسکوائر کیپٹل مینجمنٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے سوشل میڈیا پوسٹ میں احمد کو ہیرو بھی قرار دیا۔ احمد کی مدد کے لیے چندہ جمع کرنے کی آن لائن مہم میں 19 لاکھ ڈالر جمع ہو چکے ہیں۔ گھوٹکی میں گڈو کشمول روڈ پر ڈاکوؤں کا مسافر بس پر حملہ، 19 مسافروں کو اغوا کر لیا۔ پولیس اور رینجرز کی سومیانی میں کارروائی، 11 مسافر بازیاب، دیگر کی بازیابی کے لیے مشترکہ آپریشن جاری۔ پولیس کے مطابق ڈاکوؤں نے سعدآباد سے کوئٹہ جانے والی بس کو نشانہ بنایا، فائرنگ سے شیشے ٹوٹ گئے۔ دھند کے باعث ڈاکوؤں کے آپریشن میں مشکلات کا سامنا۔ میدانی علاقوں میں شدید دھند اور اسموگ۔ اکاڑا میں کار برساتی نالے میں گرنے سے 2 افراد جان سے گئے۔ کوٹ ڈی جی میں کوچ کی موٹر سائیکل کو ٹکر کے باعث 2 افراد جاں بحق۔ حد نگاہ سفر ہونے پر موٹر وے کے مختلف سیکشنز بند رہے۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد میں فلائٹ آپریشن متاثر۔ چترال، دیپ، کوہستان اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ فیض نیازی گٹھ جوڑ نے بچوں کی کامیابی کا رستہ روکا۔ ملک کے نوجوانوں کی بنیاد کو تباہ کیا گیا۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کی پریس کانفرنس، کہا فوج نے اپنے ادارے سے احتساب کا عمل شروع کیا ہے۔ سانحہ 9 مئی ملک توڑنے کی سازش تھی، اس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سانحہ APS پشاور کو 11 سال بیت گئے۔ آرمی پبلک اسکول پشاور میں درندوں نے معصوم بچوں، اساتذہ اور عملے کو نشانہ بنایا۔ حملے میں معصوم طلبہ سمیت 147 افراد شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ سفاک دہشت گردوں کے لگائے گئے زخم آج بھی تازہ۔ سانحہ نے پوری قوم اور سیاسی قیادت کو متحد کیا اور ملک دشمنوں کے خلاف فیصلہ کن آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے کبھی کوئی بات نہیں ہوگی، ان کے سہولت کاروں اور مالی معاملین سے کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ سانحہ APS کی برسی پر صدر زرداری کا پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی شہداء کو زبردست خراج عقیدت، کہا دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ ہی حقیقی انصاف ہے۔ دل خراش سانحہ پوری قوم کے لیے عظیم آزمائش تھا، مگر ہمارے حوصلے پست نہ کر سکا۔ وہ زخم جو کبھی بھر نہ سکا۔ سقوط ڈھاکہ کو 54 برس بیت گئے، لیکن ہر پاکستانی کے دل میں یہ غم آج بھی تازہ۔ بھارت کی ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان الگ ہونے سے ملک دو لخت ہو گیا۔ انسانی جرائم کے مرتکب سفاک مودی اور حسین نواز سرحد دہشت گردی اور انتشار پھیلانے میں مسلسل سرگرم۔ بھارتی ایما پر مفروض شیخ حسینہ واجد کی بنگلہ دیش میں قتل و غارت اور سفاکانہ کارروائیاں جاری۔ بنگلہ دیشی سیاسی کارکن پر قاتلانہ حملے کے بعد بھارتی مداخلت کے پیش نظر ڈھاکہ میں بھارتی سفیر کی طلبی۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کاروبار کے دوران 1000 سے زائد پوائنٹ کا اضافہ 100 انڈیکس 1,71,900 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. ہائی اسپیڈ ڈیزل 14 روپے سستا, نئی قیمت 265 روپے 65 پیسے فی لیٹر مقرر. حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ, فی لیٹر قیمت 263 روپے 45 پیسے برقرار, نوٹیفیکیشن جاری. غزہ میں صہیونی دہشت گردی نہ رک سکی, رفح خان یونس غزہ سٹی پر حملے, مزید 9 فلسطینی شہید. مغربی کنارے میں فائرنگ, فلسطینی بچہ شہید. القصام بریگیڈ کے نائب سربراہ کی 5 ساتھیوں سمیت نماز جنازہ ادا. افغانستان میں چھوڑا گیا اربوں ڈالرز کا امریکی اسلحہ, طالبان فورسز کی بنیادی طاقت بن چکا. امریکی محکمہ دفاع کے مطابق بین الاقوامی افواج کے انخلاء کے دوران 7 ارب 10 کروڑ ڈالر مالیت کا فوجی ساز و سامان افغانستان میں چھوڑا گیا. اس ساز و سامان میں ہزاروں گاڑیاں, 4,27,000 سے زائد چھوٹے ہتھیار, نائٹ ویژن آلات اور 160 سے زائد طیارے بھی شامل ہیں. معروف مصور گلجی کی 18ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. گلجی مصوری, خطاطی اور مجسمہ سازی میں مہارت رکھتے تھے. گلجی کے کام کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے.